اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج لاہور میں بلکہ ہر اسلامک ملک میں محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، جو محرم کا پورا مہینہ ہی اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس مہینے میں تاریخ کے اہم ترین واقعات پیش آئے، جن میں یکم محرم الحرام کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 خواتین اسلام قبول کر چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ تقریباً 11 سالہ دور حکومت میں حضرت عمر فاروق نے اسلامی سلطنت کا دائرہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا تھا۔ تو ناظرین، آپ کے دور حکومت میں ہی پہلی بار مسلمانوں نے بغیر لڑائی کے یروشلم کو فتح کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشگوئی حضور علیہ السلام نے خود فرمائی تھی۔ تو ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء تھے۔ وہ 2 شہداء کون سے تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق تھے اور ایک حضرت عثمان غنی تھے۔ تو ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 27 ذی الحج کو معمول کے مطابق نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف میں لائے، تو جہاں نماز فجر میں مسجد کی حالت میں ابو لؤلؤ مجوسی نے جو قتل کے ارادے سے محراب میں چھپا ہوا تھا، 3 بے دردی سے وار کیے۔ پہلے ہی وار بہت گہرا تھا، جس سے آپ کا خون اتنا بہہ گیا کہ مسجد نبوی کے ممبر و محراب خون و فروخی سے سرخ ہو گیا۔ 3 روز یہی کیفیت رہی۔ جو دوا دی جاتی وہ کٹی ہوئی آنتوں سے باہر آ جاتی۔ تو ناظرین، یکم محرم سن 23 ہجری کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کے پہلو میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفن کیا گیا ہے۔ تو آج آپ کا یوم شہادت مبارک ہے، یکم محرم کو آپ کا شہادت ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ فاتح شریف پڑھیں، قل شریف پڑھیں اور درود پاک پڑھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کریں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور جہاں پہ آپ یہ حدیث مبارکہ سنتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ بھی سنو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو ناظرین کرام،
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے ساتھ ہے اور میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد عمر جہاں بھی ہو حق اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، جو حضرت فرمانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کی 3 مرتبہ تجارت کرے، یعنی کہ کام کرے، پھر بھی اسے نفع نہ ہو تو اسے چاہیے کوئی دوسرا کام کرے۔ تو ناظرین، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمر ہے، عمر کی جو زبان مبارک ہے، اس زبان مبارک سے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں میں بے دھڑک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بچو، ورنہ تمہیں بھی ان کی گندگی لگ جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مدت خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن ہے۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو شاندار کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور قبلہ اول بیت المقدس یہودی تسلط سے آزاد ہوا۔ اسلامی مملکت کا کل رقبہ 22,51,030 مربع میل تک پھیل گیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دور میں 1036 شہر میں مضافات فتح ہوئے، 4000 مساجد تعمیر ہوئی۔ تو ناظرین 1900 ممبر تیار کیے گئے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جو مجھے وہ شخص پیارا ہے جو میرے عیب بتائے۔ تو ناظرین کرام، اللہ پاک نے سورہ شورى 42واں سورہ ہے 23 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ آپ اعلان فرما دیں۔ مولا میں کیا اعلان فرماؤں؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ پاک نے فرمایا مصطفیٰ آپ اعلان فرما دیں کہ میں آپ سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میں اس سے آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، کوئی اجر نہیں مانگتا، فی القربى، فرمایا کہ میری جو قرابت دار ہیں کم از کم اس کا تو حیا کریں، ان سے محبت کریں، میری قرابت داروں سے محبت کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ کی قرابت داروں سے، آپ کی آل سے محبت کرے گا، میں نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے جنت میں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں ناظرین کہ ہم نے تو یہ آیت مبارکہ سن لیا ہے کہ قرابت داروں سے مودت کریں، محبت کریں، محبت سے بھی بڑھ کر مودت ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو ناظرین مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مودت کی ہے یہ کنہوں نے کی ہے؟ یہ مودت جو پیار، اخلاق، محبت یہ کی ہے، یہی تو صحابہ کرام نے کی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو 1-2 باتیں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو مال غنیمت آیا، کافی یعنی کہ مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ تو ناظرین، آپ مال غنیمت تقسیم کرتے کرتے آپ کا بیٹا آ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو سارے یعنی کہ مال میں سے 500 درہم نکال کے اپنے بیٹے کو دیا۔ جب بیٹے کو دیا تو کہا بیٹا خوش ہے؟ کہا بابا آپ نے تو کمال کر دیا، یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا، مجھے 500 درہم ملے۔ اب یہ لے کے سائیڈ پہ ہٹا تو آگے حضرت امام حسن آ گئے۔ امام حسن کو آپ نے سارے مال میں سے 1000 درہم دیے، پھر آپ بھی سائیڈ پہ ہوئے تو پھر حضرت امام حسین آ گئے رضی اللہ عنہ، تو آپ کو بھی 1000 درہم دیا۔ تو آپ کا بیٹا کہنے لگا، حضرت عمر فاروق کا بیٹا کہنے لگا بابا یہ تو چھوٹے سے بچے تھے، یہ تو مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میری آپ نے تاریخ نہیں دیکھی، میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، کتنا کچھ کیا ہے، آپ نے مجھے 500 ان کو 1000 درہم دیا ہے۔ اگر 2 نمبری ہوتی تو بات کان میں ہوتی یا گھر جا کے ہوتی، 2 نمبری نہیں تھی ناظرین۔ اسی وقت آپ نے سب صحابہ کرام کے سامنے کہا بیٹا دوبارہ کیا کہہ رہا ہے؟
کہنے لگا بابا میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں, میں نے بڑا کچھ کیا ہے, یہ تو مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے, آپ نے ان کو 1000 درہم مجھے 500 درہم دے دیے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آ کے کہنے لگے بھئی 10 تیرا ابا انہاں دے ابے ورگا, وہ کہنے لگے نہیں. پھر فرمایا 10 تیری اماں انہاں دی اماں ورگی, وہ کہنے لگے نہیں. پھر 10 تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا, کہنے لگے نہیں. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جلال چ فرمایا اگر خاندان نہیں نہ رلدا تے حصہ کیویں رل سکدا ہے. تو ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کر کے دکھائی ہے, مودت کر کے دکھائی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے حجرہ مبارک میں تھے تو کام کر رہے تھے, کچھ مصروفیات تھے کافی, یعنی کہ آپ کی مصروفیات تھی, مصروف تھے کسی کام میں. تو آپ کے گھر کے باہر کئی یعنی کہ لائن لگی ہوئی تھی. تو آپ نے لائن تو دیکھی نہیں, آپ اپنے کام میں مصروف تھے. اچانک جو ہے وزیر مشیر آپ نے آ کے کہا جی فلانا آیا فلانا آیا فلانا, آپ نے کہا اس کو انتظار کرے میں ملتا ہوں. اتنے میں حضرت امام حسن آ گئے, آپ کو کوئی کام تھا. تو آپ جب آئے تو کہا جی اندر آ کے جب بتایا کہ حضرت امام حسن آئے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کام چھوڑے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی. تو ناظرین کرام یہ انہوں نے محبت کر کے دکھائی, مودت کر کے دکھائی, پیار کر کے دکھایا, عشق کر کے دکھایا. یہ مہینہ جو ہے یہ نسبت حضرت عمر فاروق سے بھی ہے, یہ نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے, یہ نسبت تمام اولیاء کرام سے بھی ہے, یہ نسبت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی آپ کا بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے. تو ناظرین یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے فاتحہ شریف پڑھیں, کل شریف پڑھیں, درود پاک پڑھیں, جتنا ہو سکے پڑھیں. 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک پڑھیں, بلکہ پورا یعنی کہ ماہ پڑھیں. اور شہداء کربلا کو اور حضرت عمر فاروق کو, سب صحابہ کرام کو, حضور رحمت کنان صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, اور جتنے بھی دیگر یعنی کہ بزرگان دین ہیں سب کو اصحال ثواب کریں. تو ناظرین کرام بہت شکریہ.